أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله خدا کے دلارے خدائی کے پیارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں خدا کے دلارے خدائی کے پیارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں لگے آسیوں کے سفینے کنارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں مل کے پڑھنے لگے آسیوں کے سفینے کنارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں نورانی وہ گھڑیاں وہ دن اللہ اللہ جھکا بہر تعظیم عرش معلا فلک کے ستارے خوشی سے پکارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور عقید و جہاں سرور کون و مقام سدرہ کے راہی اللہ کے ماہی حبیب کبریا احمد مجتبہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عدیتاً تو فتن درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت جمی ارباب فکر و دانش بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں بالخصوص عظیم مدائے حبیب کبریا جناب محترم المقام حافظ برادران صاحبان اور دیگر حضور کے غلاموں آج کی یہ خوبصورت محفل مبارکہ جناب محترم میاں گل صاحب نے حضور کی محبت میں سرکار کی آمد کی خوشی میں اپنے گھر میں سجائی اور الحمدللہ یہ آج اہل سنت کا نہیں بلکہ حضور کے دور میں حضور کے صحابہ سے لے کے آج تک یہی عقیدہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں سرکار کا میلاد ہوتا ہے وہاں میرے مولا کے کرم کا نزول ہوتا ہے. تھوڑی دیر آپ نے بیٹھنا ہے محبت کے ساتھ, کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. بس میری ایک ہی ڈیمانڈ ہے
میرے خالق کا نام بس اپنی زبانوں پہ رکھیے اور سبحان اللہ کی صدا بلند کیجیے، کیونکہ یہ وہ جملہ ہے میرے پیر بہو علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب بندہ زمین کی پستیوں میں اپنے مالک کی پاکی کے تذکرے کرتا ہے تو پھر میرا مالک بھی فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، بندہ میری پاکی کے تذکرے کر رہا ہے، میں نے بندے کو گناہوں سے پاک فرما دیا ہے۔ کیونکہ سرکار کے میلاد کی بزم ہے، سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ جہاں دو بھی سرکار کے غلام بیٹھے ہوں وہ ہزاروں پہ بھاری ہوتے ہیں۔ ہمیں ہزاروں کے مجمع کی ضرورت نہیں، خواب و لیبرٹی چوک میں بیٹھ کے لڑکیاں نچا کے دعویٰ کریں، لیکن الحمدللہ سرکار کے غلام اگر فیض آباد میں بھی بیٹھ جائے تو مالک کا کرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے محبت کے ساتھ بیٹھیے، ہم محبتوں والے ہیں اور محبت کا پیغام ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابی درداء آپ فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق آل آبادی نے یہ بات لکھی ہے کہ سرکار جب حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف فرما ہوئے تو جناب ابو درداء فرماتے ہیں مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت العامر الانصاری وکان یعلم وقائع ولادته علیہ السلام۔ اب فرماتے ہیں میں حضور کی معیت میں حضرت عامر انصاری کے گھر میں گیا تو آپ سرکار کی ولادت کے تذکرے کر رہے ہیں، اس کے سامنے لِأَبْنَائِهِ وَعَشِيرَتِهِ يَقُولُ هَذَا الْيَوْمِ، اپنے گھر والوں کو بٹھا کر میرے نبی کا میلاد بیان کرا کہ میرے سرکار آئے ہیں اس بابرکت دن۔ تو اگر یہ سرکار کا میلاد کرنا جائز نہ ہوتا تو میرے کریم نبی پر رب کے قرآن کا نزول بھی ہو رہا تھا، مصطفیٰ شریعت کے پہرے دار بھی تھے، میرے نبی اپنے غلام کو منع کر دیتے۔ مصطفیٰ نے منع نہیں کیا بلکہ اپنی رحمتوں کے ہاتھوں کو پھیلا کرنا اس غلام کے لیے التجا کی، فرمایا میرے غلام ان اللہ فتح ابواب الرحمت والملائکۃ کلہم یستغفرون لک، فرمایا میرے غلام جہاں تو میرا ذکر کر رہا ہے نا وہاں میرے مالک کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے آ کر میری امت کے گناہگاروں کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ آگے سرکار نے فرمایا من فعل فعلک نجا نجاتک، میرے غلام جو عمل تو نے کیا نا صبح قیامت تک جو بھی میرا غلام کرے گا، جس طرح میرے رب ذوالجلال نے تجھے فلاح اور کامیابی عطا کی ہے اسی طرح اس میرے غلام کو بھی میرا رب کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو برادران اسلام محبت سے بیٹھیے، سرکار کا ذکر ہے اور سرکار کے ذکر میں سرکار کا دیوانہ مچل کے بیٹھتا ہے، غم زدہ نہیں، افسردہ نہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جہاں کرم ہو رہا ہے اور کرم والوں کو سرکار بلاتا ہے جس پہ کرم ہوتا ہے۔ سرکار کی محفل میں ہر ایرا غیرہ نہیں آتا، وہی آتا ہے جسے مصطفیٰ کی نگاہوں سے چن لیا جاتا ہے۔ اس لیے محبت سے بیٹھیے، سرکار کا مقام بیان کرنے والے حضرت بایزید بسطامی آپ فرماتے ہیں جہاں عام لوگوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے نا عام مومنوں کے، فرمایا وہاں جہاں عام مومنوں کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے آپ فرماتے ہیں صالحین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صالحین کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے شہداء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، ارے جہاں سارے شہیدوں کا مقام اختتام پذیر ہوتا ہے وہاں سے صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صدیقوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے رب کے نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں نبیوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سارے رسولوں اور نبیوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے آمنہ کے لال کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ حضرت بایزید بسطامی کا قول بیان کرنے والی شخصیت ہے حضرت جناب والا حضرت جنید بغدادی کی،
اور جنید بغدادی خود فرماتے ہیں کہ لوگوں حضرت بایزید کا اولیاء کی صف میں یہ مقام ہے جس طرح رب کے فرشتے چنو اور فرشتوں میں جبرائیل کا مقام ہے، اسی طرح بایزید کو رب العالمین نے اولیاء کی صف میں یہ مقام عطا کیا ہے۔ یعنی جس طرح فرشتوں کی صفوں میں اعلیٰ درجے پہ جبرائیل ہے، اسی طرح اولیاء کی صفوں میں حضرت بایزید بستامی کا مقام ہے۔ وہ بایزید یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے نبی کا مقام عام مومنوں سے 27 درجے اعلیٰ ہے۔ پھر سرکار کے مقام کو بیان اللہ کے قرآن نے کس خوبصورت پیرائے میں کیا۔ رب ذوالجلال کا قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کا قرآن محبت کے ساتھ کہنے سبحان اللہ۔ فرمایا اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمۃ للعالمین، مگر سراپا رحمت بنا کر سارے جانوں کے لیے۔ اب برادران اسلام غور کیجئے، عام عالم دین صاحب تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں اگر ایک عام عالم دین ہو بعمل اللہ کے کرم سے وابستہ ہو اور کسی قبرستان سے وہ گزر جائے، اس بعمل کے گزرنے کی وجہ سے وہاں پر میرے اللہ کی رحمتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے، اتنا نزول ہوتا ہے کہ 40 دن تک میرا اللہ اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اور عالم کی نسبت پھر ولی کا جسم اقدس ہے۔ صاحب تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں لوگوں عالم کی نسبت جو ولی اللہ ہے اور ولیوں میں قطب الاقطاب کے مقام پہ فائز ہے، اس کا یہ مقام ہے جہاں وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے، جہاں وہ میرے مالک کے نام کے نعرے لگاتا ہے، وہاں پر میرے مولا کی رحمتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے، اتنا نزول ہوتا ہے کہ گرد و پیش کے 70 کرانوں پر اللہ کی رحمت کی چادر ڈال دی جاتی ہے۔ اور زندہ اللہ کا ولی جہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے، وہاں پر 70 کرانوں پر اللہ کی رحمت کی چادر ڈالی جاتی ہے۔ میرے پیر بہو علیہ رحمہ فرماتے لوگوں وہ اللہ کا ولی جہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہاں اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی ایک حصہ توجہ لوگوں کی طرف ہے، 9 حصے توجہ کا مرکز و محور میرے خالق و مالک کی ذات ہے، اس لیے وہاں اللہ کا کرم ہے۔ لیکن وہ اللہ کا ولی جب دنیا سے اٹھتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، قبر میں ڈیرا لگاتا ہے، وہاں ایک حصہ توجہ خالق کی طرف ہوتی ہے، 9 حصے توجہ کا مرکز یہ اللہ کی مخلوق ہوتی ہے۔ اور جب کوئی چاہنے والا جاتا ہے، ایک حصہ وہ توجہ رب کی ذات کی طرف رکھتا ہے، 9 حصے توجہ اس اللہ کی مخلوق پہ رکھ کے مالک کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہے مولا یہ گناہگار بندہ میری بارگاہ میں آ گیا، مالک یہ اس قابل تو نہیں کہ تو اس کی سنے، لیکن میں تو تیری بارگاہ میں اس قابل ہوں مولا، میں التجا کر رہا ہوں، جو تمنا لے کے آیا مولا خالی نہ لوٹا بلکہ اپنی رحمتوں سے اسے مالا مال جہاں رب کے ولی کا ڈیرا ہوتا ہے وہاں بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ آج جو 24 گھنٹوں میں آپ کو گولڑا شریف ایک بہار نظر آئے گی، بڑی امام سرکار جاؤ بہار نظر آئے گی، حضرت پیر بہو کی بارگاہ میں جاؤ بہار نظر آئے گی، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے خالق کو راضی کیا ہے۔ میں دن کو شرح بیات بہو میں ایک بات پڑھ رہا تھا کہ چنگ حضرت پیر بہو کے آستانے کے قریب ایک دیہات ہے چھوٹا سا، وہاں کا ایک
بچہ ایسا بھی تھا جس کو باپ نے مدرسے بھیجا کہ قرآن یاد کر. اس بچے کو نہیں یاد ہوا, استاد نے مارا, گھر سے مدرسے سے بھاگا, گھر آ گیا. گھر پہنچا, شرح بیات بہو میں حضرت ڈاکٹر سلطان الطاف علی صاحب نے یہ بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ وہاں سے وہ پلٹا جب گھر نہ تو گھر سے باپ نے مارا, نکال دیا, فرمایا جا مدرسے, جب تک قرآن نہیں یاد کرے گا اس گھر میں تیری جگہ نہیں ہے. وہ بچہ وہاں سے نکلا تو مدرسے نہیں گیا, حضرت پیر بہو کے قدموں میں. ڈاکٹر سلطان الطاف علی میرے پیر بہو کے آستانے کے عظیم چشم چرا. آپ فرماتے ہیں لوگوں, وہ حضرت سلطان بہو کے قدموں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا پیر بہو میں نے سنا ہے تو دلوں کے کیفیات کو تبدیل کرتا ہے, میں تیرے قدموں میں آ گیا ہوں, اب یہاں سے اٹھنا نہیں جب تک قرآن نہیں یاد کرائے گا, جب تک قرآن کی زینت میرے سینے میں نہیں ڈالے گا. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, ایک ہفتے تک وہ اللہ کا بندہ وہاں بیٹھا رہا. ایک ہی صدا ہے, اٹھنا نہیں ہے, قرآن یاد کر کے اٹھنا. نہ وہ دن کو اٹھتا, نہ وہ رات کو اٹھتا, نہ کھانے کی فکر, نہ پینے کی فکر, بس روحانی توجہ کی ضرورت ہے. بس 7 دنوں کے بعد اس کی کاندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا اور کہنے والے نے کہا جا اٹھ, رمضان کا چاند نظر آ رہا ہے, چلا جا اپنے گاؤں کی جامعہ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ, وہاں جا کر قرآن سنا. وہ کہنے لگا میں نے پڑھا نہیں, سناؤں گا کیا. کہنے لگا تڑپ لے کیا گیا, ہم اب خالی نہیں, تیرے سینے کو قرآن کے نور سے ہم نے مزین کر. اللہ اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہر کے طالب حق بود من حاضرم, از ابتدا تا انتہا یکدم برم, طالب پیا طالب پیا طالب پیا تارسانم روزی اول با خدا. فرمایا اللہ کی قسم حق کی طلب لے کے اگر پہلے دن رب سے نہ ملاؤ تو سلطان بہو نہ کہنا. برادران اسلام یہ تو درمیان میں اتفاقاً بات آ گئی, بیان کر دی. اللہ کا ولی زندہ ہو تب بھی اللہ کے محبوب کی رحمتیں سمیٹ کے تقسیم کرتا ہے, دنیا سے چلا جائے پھر بھی رحمتوں کو سمیٹ کے تقسیم کرتا ہے. اس لیے کہ ظاہری زندگی میں مصطفیٰ کی نظر جس پہ پڑی ہے, ابو بکر تھا مصطفیٰ کے قدموں میں آیا, مصطفیٰ کی رحمتوں کو سمیٹا, صدیق اکبر بنا دیا گیا, حضرت عمر آئے مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر مصطفیٰ کی رحمتوں کو سمیٹا, فاروق اعظم بنا دیے گئے, عثمان آئے شرم و حیا کا علم بردار بنا دیا, مولا علی آئے شجاعت و بہادری کا بادشاہ بنا دیا, جناب ابو ذر غفاری آتے ہیں زہد و تقوی کا بادشاہ بنا دیا. اگر غلیب بلال حبشہ سے چلا مصطفیٰ کے قدموں میں آیا, اتنا مقام دیا, اتنا مقام دیا کہ اس غریب بلال کے قدموں کے نیچے کعبہ کو رکھ کے دنیا کو بتا دیا. لوگوں جو مصطفیٰ کے ساتھ لپٹ جاتا ہے رب اس کی عظمتوں کے پھریرے آسمانوں تک بلند. اسی لیے تو پیر بہو نے یہ بات کی. آپ فرماتے چڑھ چلا تے کرشناری تے تارے ذکر کرنے تیرا چن کئی سے چڑھے تے بیکھے تے سجنا باجی ہنیرا تے جتے اساڈا چل محمد عربی چڑھے اتے کچھ قدر نہیں تیرا.
جنم گوایا باہو او یار ملے ایک پھیرا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے محفل نو سجائی رکھنا دیان دا ویلا محفل نو سجائی رکھنا دیان دا ویلا. سمجھ نہیں سی قدر. آپ فرماتے ہیں جس کے لیے ہم نے جنم گوایا یعنی جس ذات کے لیے ہم اس دنیا میں آئے اگر وہ مل جائے تو ہماری بگڑی بن جائے گی. اور ملتا وہ انہی ہے جن کی زبانوں پر صبح و شام اور سونے کا ذکر ہوتا ہے. اس لیے کہ حضرت شہنشاہ سہروردی حضرت شیخ شہاب الدین آپ فرماتے ہیں جدہ شریف کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے. وہاں پر ایک جماعت ایسی بھی تھی کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی تھی. بس وہ اللہ اللہ کرنے والی جو جماعت تھی. اور میں دو بندے ایسے بھی بعد میں آئے جنہوں نے مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھ کے سرکار کے میلاد کا جشن منایا, سرکار کی نعتیں پڑھی. تو وہ جو ذکر کر رہے تھے نا ان کے ذہن میں یہ گمان ہوا کہ انہوں نے ہمارے ذکر میں خلل ڈال دیا. تو سرکار کا کرم ہوتا ہے ان پہ جو غریب مسکین ہوتے ہیں جن کا کوئی نہیں, سرکار انہیں سینے لگاتے ہیں. نہ بڑے بڑے ہیں مالدار بھی ہوتے ہیں لیکن سرکار قبول نہ فرمائے تو میلاد کی توفیق نہیں ہوتی. لیکن اگر میاں گل صاحب جیسا بھی کوئی غریب ہو تو سرکار کا کرم ہو جائے تو دل میں پھر وہ عشق مچلتا ہے اور سرکار کے میلاد کی بزم سج جاتی ہے. تو اسی طرح وہ دو بندے آئے انہوں نے سرکار کی نعت پڑھی. دوسرے سوچنے لگے کہ انہوں نے ہمارے ذکر میں خلل ڈال دیا, ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ نبی کا ذکر کرنے لگ گئے. اب ہوا کیا دن گزرا رات آئی. وہ لوگ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں دوسرے انہوں نے سرکار کی نعت پڑھی انہوں نے خلل ڈال دیا ہے. وہی دیکھتے کہ آئے کہ رب ذوالجلال نے جہاں نعت پڑھی گئی وہاں روشنی ہی روشنی پیدا فرما دی. جہاں کئی سالوں سے اللہ اللہ کیا جا رہا ہے وہاں اندھیرا چھا گیا. یہ گمان نہ کرنا کہ کہیں میں اللہ کے ذکر کو کم تر بیان کر رہا ہوں, نانا ایسی بات نہیں ہے. صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ذکر خدا کو ذکر مصطفیٰ سے جدا نہ کرو. اگر رب کی بارگاہ سے نور چاہتے ہو ذکر خدا سے ذکر مصطفیٰ سے ملا کر کرو, میرا مالک برکت عطا فرمائے گا. تو وہ سوچنے لگا کہ جہاں چند کڑیاں نعت پڑی گئی وہاں نور ہی نور ہے وہاں بہار ہی بہار ہے. اتنے میں وہ جماعت کیا دیکھتی ہے کہ میرے نبی جلوہ فرما ہوئے اس مقام پہ آ کے بیٹھ گئے. وہ کہہ کے ہم آگے بڑھے سرکار کی بارگاہ میں دستبوسی کے لیے. سرکار نے چہرہ انور پھیر لیا. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کئی سال بیت گئے دنیا کے معاملات سے منقطع ہیں صرف اللہ اللہ کر رہے ہیں اپنے خالق و مالک کو راضی کر رہے ہیں. یا رسول اللہ چہرہ پھیر لیا. میرے نبی نے فرمایا تم نے انہیں کم تر سمجھا جنہوں نے میری نعت پڑھی تھی. فرمایا تم نے انہیں کم تر سمجھا ہماری نگاہوں میں تم کم تر ہو گئے. اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو اے لوگوں جہاں میرا ذکر کرتے ہو وہاں میرے نبی نے فرمایا میرا بھی ذکر کرو. جہاں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہو وہاں میری نعت پڑھنے والے کو عزت دو. میرا مالک تمہیں عزت عطا مالک تمہیں عزت عطا فرمائے گا. آج جناب والا آج اس ذکر سے ہم دور ہو گئے. آج ہمیں وہ چاہیے جو مغربی تعلیم پیش کر رہی ہے. نانا میرے نبی نے آ کر دنیا کو ایک ہی پیغام دیا تھا. فرمایا لوگوں وما ارسلناک
اول تاخر بولیے. تو یہ خوبصورت قرآن سرکار کے لیے میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے محبوب کو رحمت بنا دیا. رحمت کہاں تھا؟ سرکار آئے میرے نبی نے اپنی رحمتوں کو تقسیم کیا. ہر کسی کو رحمتیں ملی، عالم کو بھی ملی، ولی کو بھی ملی، عامی بندے کو بھی ملی، لیکن ان رحمتوں میں میرے رسول نے چن کر اپنی رحمتوں کے 4 حصے عورت کو عطا فرمائے. 4 حصے عورت کو دیے. کیوں دیے؟ ایک حکمت یہ ہے کہ چونکہ سرکار کی ولادت سے قبل عورتوں کو یا قتل کر دیا جاتا تھا یا زندہ درکور کر دیا جاتا تھا. سرکار نے بیٹی بنا کر، بیوی بنا کر، ماں بنا کر اور بہن بنا کر 4 رحمتوں کے حصے عطا فرمائے. اب ان 4 پہ تھوڑی پس وضاحت کر کے میں بالکل اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا بہن بنا کے کیا خوبصورت مقام. رسول اللہ کی حدیث مبارکہ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کی بہن پہ مصیبت آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، مثلا بیوہ ہو گئی، کوئی اور معاملہ اس طرح کا آ گیا، فرمایا جو بھائی اپنی بہن کے اخراجات برداشت کرے گا، فرمایا ایک طرف صدقہ کرے، ایک طرف بہن کی کفالت کرے. میرے رسول فرماتے ہیں صدقہ والی رقم کا درجہ کم رہ جائے گا، بہن